حکومت کی جو ہمیں جو اعداد و شمار بتائے ہیں اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس رواں سال میں اب تک ریکارڈ 11 نئی کمپنیاں کی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹنگ ہوئی. ملک میں 39,000 سے زیادہ نئی کمپنیاں رجسٹرڈ. مجموعی تعداد 2,97,000 سے اوپر ہے. یہ ابھی ہم نے پیچھے ابھی مہینہ 2 مہینے پہلے تو اسی پلیٹ فارم پہ AGN پہ اور دوسرے چینل پہ ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں تو بتا رہے تھے کہ بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں. یہ فگر کہاں سے آ گیا؟ جی بات یہ ہے، جس طرح سے میرے پیشے رو بھی ہمارے معزز اراکین نے یہ بات کی ہے، یہ اسی طرح ہی ہے کہ یہ گورکھ دھندا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی نئی کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ٹیکس نیٹ میں بھی آ گئیں، پھر تو آپ کے ٹیکس کے اہداف پورے ہو گئے. پھر آپ کے ٹیکس کے اہداف پورے ہو گئے تو پھر آج آپ کے فارن ریزروز جو ہیں وہ پھر دیکھنے چاہیے تھے. آج آپ کے پاس مور دین $100 ملین آپ کے پاس تو ہونے چاہیے تھے، جو آپ کے پاس تو نہیں ہے. تو یہ دیکھیں، ہم تو $1 ملین کے لیے ہم کتنے ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ ابھی UAE نے آپ سے $3 ارب آپ نے مانگے، کیا آپ نے خود سے دیے؟ ہم نے بھی، وہ سعودیہ نے، یہ اس نے پھر ہم پہ مہربانی کی، وہ سعودی عربیہ نے وہ جو UAE کو ہم نے ادا کیے، جبکہ ہم یہ بھی کلیم کر سکتے تھے ہمارے ان کی طرف $25 ملین جو ہے ہمارے ان کی طرف سے نکلتے ہیں. کیا ہم نے ان سے مانگے؟ ہم نے ان سے نہیں مانگے. ہم نے جو PTCL کو پرائیویٹائز کیا ہے، آپ نے جو انہوں نے ابھی تک آپ کے پیسے جو دینے ہیں، کیا آپ نے ان سے مانگے؟ کیونکہ ہم کمزور فوٹنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات بڑی خوش آئندہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ پاکستان ایک سٹرانگ ملک بن کے سامنے ابھرا ہے. آج جو آپ کے ترقی کے اہداف ہے وہ پورے ہو سکتے ہیں اگر آپ کی بہتر پالیسیز بنا دیں. آپ صرف کچھ نہ کریں، بہتر پالیسیز بنا دیں. آپ انویسٹر کو پاکستان میں آنے کا موقع فراہم کریں، اور پاکستانی انویسٹر جو ہے اس کو آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو، اب یہاں پہ انویسٹر کیا آئے کہ ایک وہ پراپرٹی خریدتا ہے اور میں اس پہ قبضہ کر لیتا ہوں، اور وہ پھر بیچارہ اپنی پراپرٹی کو چھڑوانے میں اور تگودو کرتا ہے اتنی کہ وہ پھر اس پہ انڈسٹری نہیں لگتی. مطلب سارے واقعات ایسے نہیں، لیکن جہاں ایسے واقعات ہیں وہ پھر ایک انویسٹر بھاگتا ہے جب مارکیٹ سے، اس کو دیکھے کئی اور انویسٹر. آپ آج پالیسی ایک ایسی بنا دیں کہ آپ کے فارن ریزروز دیکھیں گے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. کہ آج اگر آپ جو ہمارے باہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ، صرف پاکستانی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر، اور ان کی انویسٹمنٹ کو سیف ہینڈلی آپ اس کو گورنمنٹ اس کو جو ہے مینیج کرے اور گورنمنٹ اس کو مانیٹر کرے، پھر دیکھ لیں آپ کے ریزلٹس کیا نکلیں گے. ایک تو سب سے پہلے آپ اگر ان کو اپنے انویسٹر کو ایک اس کو دیں کہ اس کا ایک پروڈکٹ کو لو، آپ اس کو کچھ نہ اور کریں، صرف اس کو کاؤنٹر، ایک VIP کاؤنٹر اس کو لگا دیں کہ جو آپ کے اندر ملک کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ اس کو، آپ اگر سپوز آپ چاہتے کہ $1 ملین جو دے، ہم اس کو VIP کا درجہ، ایک بات کر رہا ہوں جسٹ کہ وہ VIP کا ہم اس کو درجہ دیں گے، اور اس کے اندر اس کے کیا ہوگا کہ ہم اس کو جو ہم سے وہ جو لے گا پراپرٹی خریدے گا اس کی مد میں ہم ٹیکسز میں اس کو 50% چھوٹ. آپ کا کیا لگا؟ آپ کی خریداری بڑھ گئی، آپ کے ٹیکس کے اہداف بڑھ گئے، آپ کے ٹیکس کے اہداف پورے ہو گئے، اور بلکہ آپ سرپلس جائیں گے. جبکہ آج دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا یہی ہے کہ ہمارا جو انویسٹر ہے ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے، ہم اس کا دفاع کریں، بڑا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں دیکھیں نا، UAE میں جنہوں نے کروڑوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی تھی، آج وہ وہاں سے نکل چکے ہیں. آج وہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں آج پاکستان ایک بہترین ملک ہے، زرعی ملک ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، یہاں پینے کا پانی ہے، اس میں سارے موسم ہے، اس میں ہر پروڈکٹ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی اجناس بہترین، دنیا کی بہترین اجناس آپ کے پاس ہے، دنیا کا بہترین فروٹ آپ کے پاس ہے، دنیا کی ہر معدنیات آپ کے پاس ہے، کول مائن سے لے کر اور گولڈ مائن تک آپ کے پاس ہے. اتنے وسائل آپ کے پاس ہیں، اور اس کے باوجود ہم ترقی اس طرح سے نہیں کر رہے. یہ نہیں میں کہتا ترقی نہیں ہوئی، پاکستان کی بھی ترقی ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے. آج دنیا کو آپ نے بتا دیا ہے کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے
آج سے 1 سال پیچھے آپ چلے جائیں، مئی کے اس جنگ کے اس سے پہلے پاکستان کہاں کھڑا تھا، آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ یہ آپ کی بہادر افواج نے جو دشمنوں کے جو ہے وہ دانت کھٹے کیے ہیں اسرائیل کی، آپ نے یہ جو جنگ لڑی ہے اس سے آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ آج آپ نے اس جنگ کے اندر آپ نے کن کو مارا ہے؟ امریکہ کو مارا ہے، اسرائیل کو مارا ہے، انڈیا کو مارا ہے، آپ نے رشیا کے ان کے آپ کا S-400 سسٹم تک آپ نے رفال گرا دیا، آپ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج دنیا کی آپ کا جو ہے نقطہ نظر کو دنیا سمجھ رہی ہے، سن رہی ہے، اس سے پہلے تو نہیں سن رہی تھی، لیکن آج آپ کی اگر آپ نے ایسی پالیسیز بنا دی تو دنیا بھر کا انویسٹر آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں، ادھر اتنی معدنیات ہیں، اتنی چیزیں ہیں آپ کے پاس کہ عربوں کے پاس ایک آئل، اور آپ نے دیکھا UAE کے پاس کیا تھا، اور کیا اس نے جو ہے وہ یہی کیا، ہائی رائز بلڈنگ بنا کے، اور اس نے کیا ان کے پاس ہے، کیا وہ باہر سے ہر چیز وہ باہر سے منگواتے ہیں، آپ تو ہر چیز پروڈیوس کر رہے ہیں، تو پھر بھی یہ آپ کے پاس، تو اس کے لیے آپ پالیسی خدا رہا پالیسیز، آخری بات ہے، پالیسیز ایسی بنا دیں، ایسی پالیسی ہو، جامعہ پالیسیز ہوں جو لانگ ٹرم پالیسیز ہو، شارٹ ٹرم دو طرح کی پالیسیز آپ کو چاہیے ہوتی، ایک لانگ ٹرم جو 50 سال 100 سال کے اوپر محیط ہو، ایک آپ کو جو شارٹ ٹرم ہے، جیسے کوئی بحران آ گیا، جیسے کہ آپ جو گندم کا ویریشن ہوتی ہے، بہت سارے حالات، جی وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ 10 سال سے زیادہ نہیں بنائیں سر، آپ ایسا کریں، آپ 50 سال کے اوپر چلے، آپ کہہ رہے ہیں 10 سال، لیکن ہم نے تو کوئی پالیسی بنائی نہیں، لیکن ایک جو شارٹ ٹرم ہوتی ہے نا، میں صاحب سے پوچھتا ہوں، میں جواد شمسی صاحب جس طرح میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے جو ہے نا پہلے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ کسانوں کے لیے کوئی کام نہیں ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل لیول پر ایک بورڈ ہونا چاہیے جس میں کسان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ ایک اور بات جو سب سے بڑی عام ہے کہ جب تک ایک انہوں نے انویسٹمنٹ کی بات کی ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرنے آتے، اس لیے نہیں کہتے کہ ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتی، ان کو ایجنسیاں پیچھے لگ جاتی ہیں، یعنی ایک تو یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ون ونڈو پہ ہونا چاہیے انوائرمنٹ صحیح، لیکن اس سے سب سے پہلے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ سیاسی، تو یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جس سے کہ سیاسی استحکام آئے، اس کے بعد انویسٹر جو ہے اس کی حوصلہ افزائی وہ بھی یہاں پہ آ کے انویسٹ کرے، سکلز آپ کے پاس نہیں ہیں، جس طرح انہوں نے کہا میاں صاحب نے کہ 2 یونیورسٹیاں یا 3 ہیں، تو سکلز بھی تو آپ نے حاصل کرنی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جی اچھا نیاز صاحب، آپ میرے معزز میاں صاحب جو ہیں انتہائی نالجیبل شخصیت ہیں، انہوں نے فگرز کے ساتھ جو ہے ناظرین کو آگاہی دی ہے، تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے کہ آپ فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کریں، لیکن یہ ملک فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر نہ کبھی چلا ہے نہ اس نے چلنا ہے، پتہ نہیں آگے نیاز صاحب بہتر جانتے ہیں یا میاں صاحب شاید بتا سکیں۔ اس ملک میں ہم 10 مئی کی بات کرتے ہیں، 10 مئی کو جو کام کیا وہ فوج جس لیے بنی تھی انہوں نے اپنا کام کر دکھایا، اب اس کی بنیاد پہ ہمارے جو سفارتی معاملات ہیں یا پولیٹیکل معاملات ہیں یا ہماری جو سیاسی گورنمنٹ ہے جو حکومت پاکستان ہے، باقی کارکردگی ان کی آنی ہے۔ اب مجھے ایک زمانے میں سردار آصف احمد علی کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا، 2-3 انٹرویو کیے، تو ان کی ایک بات تھی، پتہ نہیں اس کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں، انہوں نے کہا وہ اسٹیٹ منسٹر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ اس ملک کی تباہی اس وقت شروع ہوئی جب نواز شریف صاحب نے احتساب شروع کیا، احتساب کے نام پہ جو معاملات شروع ہوئے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، بالکل وہ احتساب کا نام دیا گیا، اور سب سے پہلے جب بھٹو صاحب آئے، جب انہوں نے اپنا گورنمنٹ کی تحویل میں سب کچھ لے لیا، وہ بنیاد تھی، اور اس کے بعد وہ بھی بنیاد تھی، اور اس کے بعد دوسرا کام نواز شریف صاحب نے کیا کہ احتساب کا نام لے کر، میرٹ کا نام لے کر اس قوم کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ میرٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا، غریب کا بچہ چلے وہ ایم پی اے تک اس کی پہنچ ہوتی تھی، تو ایم پی اے کا ایک کوٹا ہوتا تھا، اس کوٹے میں سے کسی غریب کا بچہ کبھی سپاہی بھرتی ہو جاتا تھا، کبھی ٹیچر بھرتی ہو جاتا تھا، اس کوٹے کو بھی انہوں نے ظالموں نے ختم کر دیا، ایم پی اے جواب دہ تھا، وہ بھی جواب دہی ختم ہو گئی۔ اب میرٹ کا نام لے کر مجھے بتائیں کس کا احتساب ہوا ہے؟ آپ غریب کے بچے کے لیے بات کر رہے ہیں، آپ کسان کے لیے بات کر رہے ہیں، یہاں ویلفیئر کرنے کی بجائے اداروں پہ ادارے بنائے جا رہے ہیں،
صحیح کہہ رہے ہیں, یعنی بالکل صحیح. اداروں پہ ادارے بنائے جا رہے ہیں اور اداروں پہ ادارے بنائے جا رہے ہیں. اور پہلے مجھے بتائیں ناکام ہو رہے ہیں, نئے بنا رہے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کو آپ یہ ادارے بنا کے اختیار ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, ان کی پہلے ٹریننگ تو کر دیں. وہ باپ کے بیٹی کے سامنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں اور جناب یہاں پہ عوام کی تضحیق کرتے ہیں. مجھے تو وہ مثال یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص تھا, اس کے شہر میں جب داخل ہوتے تھے, اس وقت شہروں کی حکمرانی ہوتی تھی, تو وہ سٹی اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ 2 لتر مارتے تھے اندر داخل ہونے کے لیے اور اس کو داخل کر لیتے تھے. تو اس کے بیٹے کی جب حکومت آئی تو اس کے باپ کو بہت برا کہا جاتا تھا. تو ایک شخص نے کہا کوئی ایسا کام کرو کہ تمہارے باپ کو لوگ اچھا کہنا شروع کر دیں. تو اس نے کہا آج کے بعد 10 چھتر پڑیں گے جو شہر میں داخل ہوگا. اچھا. تو لوگوں نے ببانگے دوہل کہنا شروع کیا کہ پیو چنگا سی. تو اب سچویشن یہ ہے کہ عوام کے چھتر کبھی بڑھائے جاتے ہیں, کبھی کم کیے جاتے ہیں. وہ بارش ہو رہی ہے کبھی پیرا کی صورت میں, کبھی احتساب کی صورت میں, کبھی نیب کی صورت میں. اگر آپ جب سوسائٹیاں بن رہی ہوتی ہیں, جب شمسی صاحب میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ پارلیمنٹ کو مل کر ایک نیشنل گورنمنٹ فریم کریں, اس کو بنا کر پھر اس کے لیے ایک 10 سال کے لیے جو نیشنل پالیسی اس کو فریم کریں, اس کو بنائیں کہ یہ کسی بھی حکومت کوئی بھی آ جائے وہ اس میں چینج نہیں کرے. جس طرح کسان ہے, ایگرو انڈسٹری ہے, اس کی پرموشن ہے, جس طرح انڈسٹریلائزیشن کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے بارے میں, اسی طرح باقی جو معاملات ہیں. کیا خیال ہے ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ اچھا, میاں صاحب نے ایک بات کی تھی, اس سے پہلے میں بتاؤں کہ انہوں نے کہا جی ٹیکس چھوٹی دکانوں پہ جو ہے وہ ان کے گڈاؤن بڑے بڑے ہیں اور چھوٹی سی اربوں کا وہ کاروبار کر رہے ہیں. بالکل درست بات ہے, لیکن یہ تو جو 25,000 کا ٹیکس پر دکان لگانے سر ہم آتے ہیں ٹیکس کی طرف آتے ہیں. میرا وہ جو سوال اس کو دے, اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. جی دوبارہ ریپیٹ کریں سوال ذرا. میرا سوال یہ تھا کہ کیوں نہ ایک نیشنل گورنمنٹ فارم ہو جس میں پوری پارلیمنٹ شامل ہو, سارے مل کے نیشنل پالیسیز جو ہمارے یونٹس یا جو ہمارے سیکٹر گرو کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک لمبی لانگ ٹرم پالیسی بنا دیں, اور کوئی بھی حکومت آ جائے تو اس کو چینج نہ کر سکے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں نہیں, میں ایگری کرتا ہوں, یہ تو اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. میں تو اپنا اس بات تک ہم عوام جو ہے وہ ایگری کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں کوئی نام نہاد لیڈر بے شک وزیر اعظم نہ دیں, ہمیں وہ شخص دے دیں جو اس قوم کی ویلفیئر کا سوچ کے آئے, اور وہ شخص دے دیں جو خواہ 10 سال کی پالیسیز بنا لے, خواہ 5 سال کی بنا لے, لیکن وہ امپلیمنٹیشن کے لیے بنائے. یہاں آئین پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, جو پالیسیز آئیں گی. اب جب احتساب کی جو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ اس وقت نہیں کانسٹیٹیوشنل کور دے دیں نا اس پالیسی کو. بالکل. اچھا اب مجھے بتائیں کہ باہر سے کیوں آئے گا کوئی, جب اس کو یہاں ایک لاٹھی نظر آ رہی ہے کہ میں جب اپنا یہاں پیسہ لے کے آؤں گا, یہاں پہ جب انویسٹمنٹ کروں گا تو ایل ڈی اے منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وابڈا منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, دیگر ادارے بڑے بڑے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. صبح وہاں پہ جھمکٹا لگ جاتا ہے, پیرا اب آ گیا, وہاں پہ پیرا آ جاتی ہے, کچھ اور آ جاتے ہیں, پھر چھاپا ہوتا ہے, پھر ان کی یہاں پہ سوشل میڈیا پہ کردار کشی کی جاتی ہے. میں ابھی بڑے بڑے لوگ ہمیں کالز آتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا یار آپ اور میں تو بہت چھوٹے ہیں, پاکستان بہت بڑا ہے, یہاں پاکستان کے کپڑے نوچے جا رہے ہیں, یہاں پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہاں پہ پاکستان کا نام خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کون سا کام لینا چاہتا ہے. ہم ایٹمی طاقت تو بن گئے, ہماری فوج بھی بہت طاقتور ہے دنیا میں, ہم نے ایکنالج بھی کرا لیا اپنے آپ کو. ٹرمپ جو ہے وہ ہر سپیچ میں جو ہے وہ مذاق اڑاتا ہے. ایون ہم ایک بات پہ بہت خوش ہوئے کہ نیتن یاہو کو بھی اس نے گالیاں دے دی ایک پریس کانفرنس میں, لیکن ہماری خوشی صرف اس حد تک ہے کہ ہمیں وقتی طور پہ مفاد کے لیے کوئی بھی استعمال کرتا ہے. میں معذرت کے ساتھ, ایران ہمارا بڑا ہمسایہ ملک ہے, بہت پیارا ہے, امریکہ کے ساتھ ہماری پالیسیز ہیں, رشیا کے ساتھ, ہم چائنا کے ساتھ, لیکن خدارا میں حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں, میں فیلڈ مارشل سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کو تو مفادات دے رہے ہیں, ایران کو بھی آپ نے فائدہ دیا, رشیا کو بھی آپ دے رہے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی آپ کر رہے ہیں, ان سے بھی کوئی قومی مفاد میں یا قومی معاملے میں کوئی خدمت لے لیں. ٹھیک ہے, چائنا کا جب بھی ہم ذکر کریں گے وہ ہم سیلوٹ کرتے ہیں کہ ہم دفاعی نظام میں چائنا نے ہمارا بڑا جی ٹھیک ہے, میں سعد حسین بہت ساتھ دیا, لیکن پھر بھی میں اپنے ایوان اقتدار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پالیسیز بنائیں غریب کے لیے. جب غریب کا بچہ روزی روٹی کھائے گا وہی پلر بنے گا اس ملک کا. میں شاہ صاحب دوبارہ آؤں گا. جی پلیز. سعد صاحب
ریاست اور فرد کا ایک کانٹیکٹ بنا ہوا ہے. ریاست کے ذمے جو فرد ہے, لوگ ہیں, ان کی فلاح و بہبود, ویلفیئر کے لیے ریاست ہمہ تنگوش رہے گی, ورک کرے گی, اور اس کے بدلے جو فرد ہے یا معاشرہ ہے یا افراد ہیں وہ جو فرائض ذمے لگیں گے ان کو ایمانداری سے عہدہ برا ہوں گے. کیا دونوں اپنے فرائض, اپنے حقوق کو پروٹیکٹ اور ادا کر رہے ہیں صحیح معنی میں ایز کمپیئرڈ ود یو کے؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اصل چیز جو ہے نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو عوامی نمائندے جن کو عوام منتخب کر بھیجتی ہے عوانوں میں کہ وہ ہمارے حق کی بات کریں گے, تو ان کی تھوڑی سی میں آپ کو چیزیں ڈسکلوز یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہر بجٹ میں ہم IMF کا جو ہے نا وہ کنسنٹ سے بناتے ہیں, اور ادھر جب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کے پاس 2 وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں ماشاءاللہ ان کی کارکردگی جو ہے پچھلے 2-3 سالوں میں انہوں نے جو, اگر ہمارے MNA کی تنخواہ 2,18,000 تھی تو وہ بڑھ کے 5,19,000 ہو گئی ہے. 8 لاکھ MNA کی 8 لاکھ جی 8 لاکھ میرے پاس جو فگر تھا وہ کیونکہ آپ پاکستان بیٹھے ہیں. MPA کی 5 لاکھ MPA کی 5 لاکھ سر, وہ ان میں انسینٹیو ڈال کر ادر چیزیں ڈال کے 6 لاکھ پہ پڑتی ہے. منسٹر کی تنخواہ 9,60,000 ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہمارا غریب, یعنی کہ ہماری معاشیت غریب ہے, ملک غریب نہیں ہے, ملک تو ہمارا بڑا امیر ہے, لیکن اب ہمارے عوامی نمائندے جو عوام کے لیے تو کچھ نہیں سوچ رہے لیکن وہ اپنی جیبوں کو وہ بھر رہے ہیں. اس چیزوں کو ہمیں کٹ لگانے کی ضرورت ہے. ایک میں چیز اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, اور اگر اس میں وہ امینڈمنٹ کر دیتی ہے, ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو پچھلے دنوں جو ہے چیمبر آف کانگریس کے پریزیڈنٹ پورے پاکستان سے PM شہباز شریف صاحب نے بلائے ہوئے تھے, اس میں ایک چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ جو ہمارا جو سیکٹر ہے نا کنسٹرکشن کا, ریئل اسٹیٹ کا, اس سیکٹر سے صرف 40 سے 42 جو ہیں وہ اپنے جو مختلف جو کاروبار ہیں منسلک ہیں. اس میں اگر یہ اصلاحات لے آتے ہیں جس میں لوگ کیا کہتے تھے, کچھ لوگ سیلف امپلائڈ کے طور پر گھر بنا کے سیل آؤٹ کرتے تھے, پھر کچھ سے بڑے ریئل اسٹیٹ سے, اس سے بڑے پھر بڑے گروپ تھے, وہ جب آپ کا پہیا وہ جب چلتا ہے کاروبار تو وہ نیچے 42 شعبوں تک کنسٹرکشن کے اس میں اس کا جو ہے وہ اثر جاتا ہے. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس سیکٹر میں ریلیف لے کے آ رہی ہے اور سننے میں آیا ہے, تو اگر یہ اس میں ریلیف لے آتی ہے, ایک اچھا ہمارا جو ہے نا وہ یہ کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے ہمارے ملک میں ایک اچھی جو ہے وہ لہر ہو سکتی ہے. سر نیشنل گورنمنٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, جو ابھی ہم نے جواز شمسی صاحب سے پوچھا تھا؟ نیشنل گورنمنٹ اگر بن جائے, جو نیشنل گورنمنٹ اگر بن جائے اور وہ 10 سال کے لیے جو ہے نا گروئنگ جو ہمارے یونٹ ہیں یا سیکٹر ہیں اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنا دیں, تو آپ ایگری کرتے ہیں؟ سر میں بالکل, اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے وہ یہی منیمم 10 ایئرس کی ہوتی ہے. اس میں اسٹیٹ پالیسی میں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو, ایک جو ہے نا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے انڈسٹری والے کو, انویسٹر کو, کہ بھائی مجھے 10 سال یہی پالیسی میرے لیے رہے گی. اور اس میں یہ کیا کریں, ٹیکنوکریٹس کو بھی ساتھ لے کے آئیں اور صوبوں کو بھی آپ بڑھائیں. ہم شروع سے 4-5 صوبے سن رہے ہیں, چھوٹے یونٹ لے کے آئیں, چھوٹے صوبے بڑھائیں, انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم لے کے آئیں اور انڈسٹریلائزیشن پہ ایمرجنسی لگائیں. جو انڈسٹری جی ٹھیک ہے صاحب, جی ٹھیک ہے. صرف ایک لاسٹ منٹ سر, 2 منٹ ہے ایک آپ کے لیے. یہ ٹیکس میں کل, مجھے مظہر برلاس صاحب جو ہے نا وہ کل میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے بڑی مزیدار بات کی. اس نے کہا کہ دیکھو ڈھاکہ میں جو بنگلہ دیش ہے وہاں پہ ٹیکس کلیکشن کا ڈیجیٹلائزیشن کا ایک میکانزم ہے, لوگ ڈائریکٹ جا کے نا وہ دے دیتے, اس میں FBR جو مڈل مین نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن سب سے پہلے جو ہے یہ آپ نے بجا فرمایا, یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی کر لینا چاہیے ان کو. لیکن جو ہمیں جو اس وقت جو انتہائی اہمیت کی جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کو بیلنس. وہ ہماری نہیں ہے, ہماری امپورٹ ہاں جی وہ اس میں اگر ہم نے اس پہ کامیاب ہو جائے, دیکھیں جی میری از مائی ٹرم, دیکھیں میری ٹرم کو بھی تو آپ دوسروں کو, تیسری ٹرم میری پوری ہو رہی ہے. ہاں جی تو سوری جی, تو وہ بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ایک بیلنس نہیں ہوئے گا تو یہ آپ کی, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے پھر وہ ٹیکس کے ہدف پورے ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہماری اس وقت امپورٹ جو ہے نا وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے.
چاہیے. ہم ایسی چیزیں بھی کہ جو ہمارے ملک میں واہ پیداوار ہوتی ہے ان کی, اور ہم اس کو جو ہے امپورٹ کے نام پہ خریدتے ہیں, اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا. قوم کو اس کی طرف بھی لانا ہوگا کہ ہم اپنی پاکستانی پروڈکٹ کو استعمال کریں زیادہ سے زیادہ, اور اس سے پھر آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے یعنی لوکل چیزوں کو. ہاں جی شاہ صاحب لاسٹ میں لیکن نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ تو مجھے بنتی ہوئی کبھی بھی نظر نہیں آ رہی. ہاں 28ویں ترمیم کے بعد میں بھی پریزیڈنشل نظام آپ کے ہاں نافذ ہو جائے, میں بھی کوئی اور پیپل آف پاکستان میں بات کر رہا ہوں اختیار ہو جائے بس. باقی جو صورتحال ہے وہ اس وقت آپ نے دیکھ لی ہے کہ جی میاں صاحب نے بڑے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کو بتایا, سعد صاحب نے بھی جو ہے بتایا, لیکن لفظوں کے گورکھ دھندے سے نکلیں, ہنسوں کے گورکھ دھندے سے نکلیں, امپورٹ ایکسپورٹ کو ٹھیک ہے بیلنس کریں, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے سوائے گراؤنڈ پہ جب خوشحالی آئے گی, پھر عوام جو ہے وہ جب خوشحال ہوگی تو پھر ہم نعرہ لگائیں گے کہ یہ گورنمنٹ نے کوئی کام کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنے جو پینلسٹ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین اصل میں بات یہ ہے کہ میرے جتنے بھی پینلسٹ ہیں انہوں نے سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کے اندر ترقی لانی ہے تو پھر آپ کو جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. جس طرح سعد حسن صاحب کہتے ہیں کہ جو ایریا کاٹن کے لیے تھے آپ نے ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی, اس ریجن میں آپ نے شوگر ملیں لگانی شروع کر دی, وہاں پہ 7 شوگر ملیں ہیں, لوگوں نے کاٹن جو ہے اس کو وہاں پہ لگانا چھوڑ دیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کسانوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, کھاد بیج پیسٹیسائڈ انرجی جو کرائسس یہ ساری چیزیں تھیں. اسی طرح جواد شمسی صاحب کا جو کہنا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لائیں گے, آپ لوگوں کو ایک ون ونڈو پہ نہیں لائیں گے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, انویسٹر نہیں آئے گا. تو لیٹس سی, ہم دیکھتے ہیں کہ جو بجٹ آتا ہے اس کے بعد ہم اس کو جو کومنٹس کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.